آج ہم ایک کہانی سنیں گے۔ یہ کہانی ہے احمد کی، ایک ایسے نوجوان کی جسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے صرف ایک مہینہ اس کے پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا صرف ایک مہینہ، صرف 30 دن کسی کی پوری زندگی کا رخ موڑ سکتے ہیں؟ بڑا سوال ہے نا؟ اچھا، احمد کی کہانی میں ہمیں اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ تبدیلی سے پہلے احمد کی زندگی تھی کیسی۔ 22 سال کا نوجوان، خواب بہت بڑے تھے آسمان کو چھونے کے، لیکن اس کی جو عادتیں تھیں نا، وہ اسے زنجیروں کی طرح زمین سے جکڑے ہوئے تھیں۔ اس کی راتوں کا حال کیا تھا؟ بس فون کی نیلی روشنی اور بے مقصد سکرولنگ گھنٹوں تک، اور دن گزرتے تھے ایک عجیب سی بے چینی میں، ایک ایسی کیفیت جس سے شاید ہم میں سے بہت سے لوگ واقف ہیں۔ یہ ایک چکر بن گیا تھا، دیر سے سونا جس کا مطلب تھا فجر کی نماز کا قضا ہو جانا، اور پھر سارا دن بس یہی احساس کہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، بس بھٹک رہے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا۔ احمد کے لیے یہ بس ایک اور روٹین تھی، ایک رسم جسے بس پورا کرنا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ رمضان اس کی زندگی کا سب سے مختلف رمضان ہونے والا تھا۔ اس کی والدہ نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا، بیٹا دیکھو، اس رمضان کو ضائع مت کرنا۔ اور احمد نے ہاں میں سر تو ہلا دیا، لیکن وہ الفاظ وہ بس کانوں سے ٹکرا کر واپس چلے گئے، دل تک نہیں پہنچے، کم از کم ابھی نہیں۔ لیکن پھر پہلی فجر کی نماز کے بعد امام صاحب کے الفاظ نے جیسے ماحول کو ہی بدل دیا۔ ایک جملہ، صرف ایک جملہ، لیکن اس نے احمد کے اندر جیسے کچھ جگا دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی کا جو پہلا بیج تھا نا، وہ بویا جا چکا تھا۔ پہلا روزہ، وہ اس کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں تھا۔ ایک طرف بھوک اور پیاس، اور دوسری طرف اس کی پرانی عادتوں کی طلب ہر لمحہ اسے آزما رہی تھی۔ لیکن پھر افطار کا وقت آیا، اور جیسے ہی اس نے کھجور کا پہلا لقمہ لیا، اس سے ایک ایسی خوشی محسوس ہوئی، ایک ایسا سکون ملا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ صرف پیٹ بھرنے والی خوشی نہیں تھی، نہیں، یہ ایک مقصد کے لیے خود پر قابو پانے کی، ایک جیت کی خوشی تھی۔ خیر، دن گزرتے گئے، اور پھر ایک رات تراویح کی نماز میں وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہی تھا اس کی زندگی کا اصل ٹرننگ پوائنٹ۔ امام صاحب کی پرسوز آواز میں جب سورۃ الرحمن کی یہ آیت گونجی نا، تو احمد کو لگا جیسے یہ آیت، یہ آواز سیدھا اس کے دل سے بات کر رہی ہے۔ ترجمہ تھا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ صرف ایک آیت نہیں تھی، یہ ایک سوال تھا، نہیں، یہ ایک آئینہ تھا جس میں احمد کو اپنی ہر وہ نعمت صاف نظر آنے لگی جسے وہ فور گرانٹڈ لیتا تھا۔ اس کی صحت، اس کا خاندان، سر پر چھت، سب کچھ۔ اور اسی رات سجدے میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ یہ آنسو صرف افسوس کے نہیں تھے، یہ شکر کے تھے، ندامت کے تھے، اور ایک نئی شروعات کی سچی دل سے نکلی ہوئی دعا تھی۔ اس کا اصل سفر یہاں سے شروع ہوا۔ دیکھیں، یہ صرف ایک جذباتی لمحہ ہو کر نہیں رہ گیا، اس دعا نے ٹھوس اعمال کو جنم دیا۔ احمد اب سمجھ چکا تھا کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے شروعات کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، جیسے سوشل میڈیا سکرول کرنے کے بجائے تھوڑا قرآن پڑھ لیا، اپنے پڑوسی کو دیکھ کر مسکرا دیا، کسی ضرورت مند بچے کے ساتھ اپنا افطار شیئر کر لیا۔ بالکل چھوٹے چھوٹے کام، لیکن یہی وہ کام تھے جو اس کے دل سے بے چینی کا بوجھ آہستہ آہستہ ہٹا رہے تھے۔ اور پھر رمضان کا آخری عشرہ آ گیا۔ امام صاحب نے ایک بات کہی جس نے احمد کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، کیا پتا یہ تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ان الفاظ نے احمد کو ایک عجیب سی، ایک گہری سنجیدگی کا احساس دلایا۔ وقت کم تھا، اور پھر عید کا چاند نظر آ گیا۔ لیکن یہ رمضان کا اختتام نہیں تھا، نہیں، یہ تو ایک نئے احمد کی زندگی کا پہلا باب تھا جس کی ابھی شروعات ہوئی تھی۔ اور سب سے اہم بات، یہ تبدیلی قائم رہی رمضان گزرنے کے مہینوں بعد بھی۔
جہاں پہلے دیر رات تک جاگنا معمول تھا، وہاں اب فجر کی نماز تھی۔ جہاں ایک بے چین دل تھا، وہاں اب ایک پرسکون روح تھی۔ اور جو وقت پہلے ضائع ہوتا تھا، وہ اب پڑھائی اور کچھ سیکھنے میں لگ رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے والدہ سے ایک بہت گہری بات کہی۔ اس نے کہا، امی، رمضان تو ہر سال آتا تھا، مسئلہ رمضان کا نہیں تھا، میں خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یعنی وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ تبدیلی کا موقع باہر سے نہیں آتا، وہ انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ تو احمد کی اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ رمضان سے بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک ٹریننگ ہے، اپنے نفس کی تربیت، اپنے دل کی صفائی، اور یہ ایک سنہری موقع ہے، ایک گولڈن چانس ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ بالکل احمد کی طرح ہم سب کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ، کوئی ایسا لمحہ چھپا ہوتا ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس رمضان اس لمحے کو تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں؟